5 میں کثر پوری کر اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی. وہ میرے بھائی ڈاکٹر راز صرف 4 لکھے. وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے. کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا؟ صفرے کا. آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور صفرا تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرا پڑ جاتا ہے کیا بنتا جاتا. کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرا ہی ہے، اس لیے 4 جلدیں دے دی، وعدہ پورا. پیسے ہضم کیے لوگوں. اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہے، اللہ کی مہر ان کے دلوں پر رکھ گئی. ان کے مولوی کے، اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی. تو اللہ نے کہا 50 پر، ان 5 پر 50 کا ثواب دوں. اب فریب کی بات سن لو، زند کا. میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کہہ دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی. آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی لے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں. میں آپ نے دینی تھی 50 جلدیں. وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور. خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل رحمت. دینے والا ہی بہانہ بنا رہے کہ بس اتنے میں قصہ. تو بد جان بالکل پیسے ختم کی. اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے. اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، وہاں سے اتارا لے. میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ آباد، یہاں وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس والے، انہوں نے شروع کر رکھا تھا. میرے وہ پھوپھیزاد بھائی تھے ایس ڈی او سے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا. کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے. تو انہوں نے کیس لگا دی. اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے ہوئے حال میں، سادہ لو مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے منار پر، سیڑھی منگوائی. کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے. بات سمجھنے کس وسوسہ کی پڑی نا صورت بہت اعلیٰ پڑی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے. جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا اقتدار متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات. اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر. کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے، تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی. اس لیے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں. منارہ نہیں سچ مچ ہوگا. اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانے، ماحول بن چکا. سیڑھی یہ ہو. اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت تو کرے. جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے. کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل بیدا، کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے. اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے. تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے. اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا. وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے ہی نہیں. فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے گا. نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا. قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر رہا سے احرام باندھے گا. حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا. لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا. اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی. اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین لکھی. انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی. انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں نہ محدث ہوں نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر دے، یہ تو بس کی بات ہے. وہ پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارۃ المسیح بنانا ہے. مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا. اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو ہڑپ کیے، چندے کیے، منارہ پڑھنا شروع ہوا. مر گیا منارہ نہیں بنا. منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارۃ المسیح وہاں گھڑیاں لگی. عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا، اس کے پاس اترے گا. واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے. انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا.
زمین تھی پڑی ہوئی ان کی ملکی کی، وہ بالکل ویران تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں وہاں اگتا جمتا۔ یہ مرزا غلام صبح کے وقت ایک دن اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا فرشتہ مجھے خواب میں نظر آیا، اور اس نے یہ جگہ ساری جو ہے نا اس پر لکیر لگا دیا کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، ویران جگہ کا استحصال کرنے لوگوں کی دولت لوٹنے کی، کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، جو اس زمین میں دفن ہوگا نا، اور دفن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا اتنا حصہ جماعت کے نام وصیت کر کے، اب دفن کر رہے ہیں، ادھر بھی کرتے تھے، اب یہاں بھی بہشتی مقبرہ بناؤ، دوسروں کو عام دفن کرتے ہیں، بہشتی ادھر دفن ہونا پیسہ کھانے کے لیے بہشتی مقبرہ۔ حالانکہ آپ سن لیں ہمارے ہم بھی جو کہتے ہیں جنت المالا میں جو دفن ہو جائے، کہ غلط کہتے ہیں، کہیں بھی ان میں نہیں کہا گیا کہ جو وہاں دفن ہو جائے جنت میں جائے گا، کہاں جنت میں جائیں گے؟ بقی میں عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں دفن، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی، بے بنیاد باتیں نہ سنا کرو جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ سے جنتی ہوگی، کوئی جگہ جنتی نہیں بنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، سلمان الفارسی مدینہ میں تھے، ان کو بھائی حضور نے بنایا، تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہ ارض مقدسہ، حالانکہ قرآن اس کو پاک زمین کہتا، ٹھیک تھی بات، مگر حضرت سلمان نے کہا یا ابو درداء اتنا عالم ہوتے تو نہیں جانتا کہ نہ کوئی زمین آدمی کو ناپاک بناتی ہے اور نہ پاک بناتی، اس کا اپنا ایمان اور عمل زمین کو پاک بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی رہے اگر اس کا ایمان رسیدہ جو ہے پاک ہے، مکے میں رہے اس کے لیے پاک کیا ہونا، وہی جگہ ان کافروں کے لیے منحوس ثابت ہوئی، تو اس لیے ایک بہشتی مقبرہ بنا کر وہ ویران زمین قبریں بنوائی، لوگوں کی دولت ہڑپ کی، منارے کے چندے کھائے، اور یہ 5 کتابیں دے کر 50 کی بجائے ساری رقم ہڑپ کی۔ یہ دیانت ہے، ہر لحاظ سے نبوت کو اتنا گرایا کہ اگر ایسے ہیں یار نبی، ایسے نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا، ان میں ٹھگوں میں فرق کیا، بہت جھوٹا۔ اس لیے خدا کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ، کوئی بات نہیں، مر بھی گئے پھر کیا ہوا؟ اگر آپ یہ فرض کر لیں مر گئے ہیں تو مرے کو دوبارہ نہیں اللہ دنیا میں بھیج سکا، جب چند سال بعد سارے مردے آ جائیں گے، قیامت چند سال بعد ہوگی، اس سے پہلے نمونے کے طور پر ایک پہلے آ جائے کہ آ رہے ہیں سارے، یہ پہلے آ گیا، کیا دشواری ہے اس میں؟ مگر اس کا بھی حل سوچ لیا نا کہ نہیں مرا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکا، اس دنیا میں نہیں آ سکا، قرآن کے صریح خلاف۔ اب 100 سال مرے کا قرآن میں ذکر مار دیا اللہ نے، پھر اس کو زندہ، اس کا بھی ان نامرادوں نے حل کر نہیں، قرآن کسی مردے کا زندہ ہونے کا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے وہ مردہ دل لوگ تھے، سچ مچ کے زندہ نہیں کی، اپنی ضرورت کی خاطر، کہ اگر مان لینا کہ مردہ بھی آ سکتا تو یہ ساری بحث بیکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بھی چکے پھر بھی آ سکتے۔ اس لیے یہ بھی انکار کر دیا کہ کوئی مردہ اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ وہ 100 سال والے کا وہ تو خواب ہے، اس آدمی کو اللہ نے سلا دیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں 100 سال میں، یہ قرآن ہے، زندکار تحریف ہے، قرآن جاگتے بندے کی بات کر رہا ہے، گدھا مر گیا اور کھانا پینا اس کے بعد خواب بنا دیا اس نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر، بالکل مکاری اور فراب۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کتاب لکھی ہے تحفہ گولوی، ایک یہ بھی دلیل ان کی ہے، یہ پیش کرتے ہیں، بڑے علماء ٹکرا جاتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا کہ اگر رسول ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہم اس کی شاہ رکھا غلط قبر لینا بعد اللہ کابی اللہ خدمہ میں لے، رسول اگر گھرتا کوئی بات قتل کر، اس سے بنا لیا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ نے معیار بنا دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس لیے مرزا غلام 23 سال زندہ رہا، بلکہ 23 سے بھی زیادہ 28 نہیں قتل ہوا، اللہ نے اس کی شاہ رگ نہیں کاٹی۔ یہ پوری کتاب ہے جو تحفہ گولویہ کہ قتل جو نہیں ہوتا مدعی نبوت۔ اب اس پر لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا سچے نبی قتل ہوئے، یقتلون نبیین بغیر حق، اگر یہ معیار ہے تو جو پھر قتل ہو گیا وہ جھوٹے تھے۔ یہاں بھی ان بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، ذرا تعلق نہیں ان کا قرآن سے، یہ زندیق ہے کہ قرآن کا نین لا کر کہہ دیا قتل ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا لکھا قتل، ان کو انہوں نے حق قتل کہنا نہیں، قتل کا معنی ہے ان کو بے بس کر، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تاریخ میں۔ اس لیے نمونے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اگر آپ سارا دین جو ہے جو نبی لے کے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں بدر قادیانہ ہی پڑے۔ اگر یہ شخص نبی ہے، نبیوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں، جھوٹی ثابت ہوتی، پھر بہانے بناتے ہیں کسی نبی کو ماننے کی، کیا وہی پھر سارے ہٹ کر پچو باتیں ہیں، نجومیوں کی طرح کوئی سچی ہوگی کوئی غلط ہوگی، اتنا نقصان پہنچایا آدمی، انبیاء سے اعتماد ختم کیا، بدبیانتی کر کے لوگوں کا پیسہ ہضم کیا، 50 جلدوں کی بجائے 5 دے کر ہی تنخواہ دیا، 40 کی بجائے 4، اور بہشتی مقبرہ اور یہ منارۃ المسیح کے نام پر چندے لے کر کھا گیا۔